بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ زبان کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ، بہت سارے لوگ تھے انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کہا، کہنے دو، گزر جاؤ تو اللہ تمہیں اندر کو ٹھنڈک پہنچے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا ابو ماما کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو ماما فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش چل پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ، تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں کہ حضور بتائیے؟ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا، یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو، اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، تیرے خامن میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر، تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ذوالجدین رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے،
تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگے یا رسول اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. ایک بابا جی بولے، کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تیم ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی. حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. نا 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 ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے. اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا. ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے دیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں. حجت الوداع کا خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے. 9 ذی الحج کو ہوتا ہے خطبہ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا. قربان جاؤں صحابہ کی غلامی. حضور نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں پتا. فرمایا دن کیا ہے؟ حضور نہیں پتا. فرمایا جگہ کون سی؟ عرض کی حضور نہیں پتا. امام زرقانی کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک کو تمہیں نہیں پتا تھا؟ فرمایا پتا تھا. کہا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، مہینہ ذی الحج کا تھا، اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا. جو محبوب کہہ دے، جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں، جس طرح وہ کر دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور پکا نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھائی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھائی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے. اس طرح کرو، اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھی. امام اگر بھول جائے نا نماز میں اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے، 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کیا. فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز.